سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کی جانب سے اس ولاگ کو دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام پہنچے۔ آپ کی خدمت میں سویڈن کی ڈائری پیش کی جا رہی ہے، جس میں ہفتے بھر کی سویڈن کی اہم خبریں، حالات حاضرہ اور اپڈیٹس شامل ہیں، اور آج کے ولاگ میں جو ہے وہ 10 نیوز آپ کی خدمت میں جو ہے پیش کی جائیں گی۔ لیکن اس سے پہلے ایک سوشل ایشو پہ میں نے گزشتہ دنوں ایک ولاگ بنایا تھا، اور جس میں یہ بات کی تھی کہ سویڈن کے کچھ علاقوں میں جو تارکین وطن ہیں، اور خصوصی طور پہ جن کا تعلق جو ہے وہ جنوبی ایشیا سے ہے، ان کے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ بدقسمتی سے کچھ غلط ہاتھوں میں جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ جرائم پیشہ عناصر کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہے، اور بعض بچے جو ہے وہ نشے کے عادی ہو رہے ہیں یا نشہ فروخت بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ باقی بھی کچھ تشویشناک خبریں ملی ہیں۔ اور اس ولاگ کے بعد مجھے خاصا فیڈ بیک آیا، اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ واقعی حالات خاصی سنگین ہیں، اور خصوصی طور پہ کچھ لوگوں نے بتایا کہ جو نوجوان بچیاں ہیں ان کے لیے ہم بہت فکر مند ہیں، کیونکہ کچھ بچیاں نشے کی طرف بھی جا رہی ہیں اور کچھ بچیاں غلط ہاتھوں میں بھی جا رہی ہیں، جو کہ بہت ہی زیادہ تشویشناک صورتحال ہے۔ تو اس میں یہاں پہ پھر ایک مرتبہ ان والدین کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پہ، ان کے اسکول کالج سے گھر آنے کے اوقات پہ، دوستوں کے ملنے پہ نظر رکھیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ ان کے پاس کوئی نئی چیزیں جو ہے وہ آ رہی ہیں، کیا وہ ایسی چیزیں تو نہیں ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو یہ بہت ہی جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، اس پہ ہم آئندہ بھی جو ہے وہ بات کرتے رہیں گے۔ دوسرا، گزشتہ دنوں یہاں پہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا 22 جولائی کو اسٹاک ہوم کے علاقے رنکیبی میں، جس میں ایک پاکستانی نوجوان جو ہے وہ جاں بحق ہوا تھا۔ ابھی پولیس جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اور ابھی انویسٹیگیشن جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی، لیکن مبینہ طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس اس نوجوان کو چیک کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ باغ کے اوپر چلا گیا اور اس نے بالکنی سے چھلانگ لگائی، جس کی وجہ سے وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی افسوسناک پہلو ہے، اور یہاں پہ یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہاں ملک کا جو قانون ہے یا سسٹم ہے، اس کو سمجھیں۔ اگر پولیس کسی کو روکتی ہے، پوچھتی ہے، تو وہاں اپنے آپ کو پیش کر دینا اس بہت بڑے سانے سے کئی گنا بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور افسوسناک واقعہ کچھ لوگوں نے بتایا کہ رنکیبی کے علاقے میں ہی وہاں پہ مبینہ طور پہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے کچھ بچے تھے، نوجوان، ان میں جھگڑا ہوا، پھر ان کے والدین آئے، پھر والدین میں بھی جھگڑا اور کافی معاملہ بگڑا، اور اس کے بعد پولیس کو بلانا پڑا، اور پولیس نے آ کے جو ہے اس معاملے کو رفع دفع کیا، اور انہوں نے اس چیز کو لیا۔ تو یہ اس طرح کے واقعات کمیونٹی کے لیے بھی افسوسناک صورتحال اختیار کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہاں ویسے ہی تارکین وطن کے خلاف ایک بڑی آوازیں آ رہی ہیں، تو ہم ان کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ لوگ اس چیز کو مزید اچھالیں کہ دیکھیں جناب امیگرینٹ یہاں کے ماحول کو کس طرح ہے، یا کس اچھے طریقے سے یہ لوگ نہیں رہ رہے۔ اور دوسرا، یہ ان لوگوں کے لیے بہت جو ہے وہ ایک ڈینجرس سچویشن ہے، کیونکہ اگر اس قسم کی کسی بھی سرگرمی میں آ گئے یا پولیس کیس بن گیا، تو مستقبل میں آپ کا جو پرماننٹ ریزیڈنس ہے، آپ کی جو سویڈش سٹیزن شپ ہے، یہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو اس چیز کا بھی ضرور خیال رکھیں۔ ہم اچھے طریقے سے قانون کے مطابق اس ماحول میں رہیں گے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اس قسم کی سچویشن ہوگی تو ہم سب کے لیے جو ہے وہ پریشان کن ہے، کمیونٹی کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اس میں ملوث ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ پیغام جو ہے آپ لوگ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے، اور اس حوالے سے اپنی رائے جو ہے وہ بھی کمنٹ باکس میں ضرور دیں گے۔ اب جناب چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ پہلی خبر یہ ہے کہ سویڈش مائیگریشن ایجنسی کے جو تازہ ترین اعداد و شمار ہیں، اس کے مطابق سٹیزن شپ کی 68% 68% درخواستیں جو ہیں وہ جون میں مسترد ہوئی ہیں، صرف 44% درخواستیں جو ہیں وہ منظور کی گئی ہیں، یعنی ہر 3 میں سے 2 درخواستیں مسترد ہوئی ہیں۔ اور اس کی بڑی وجہ جو نئے قانون بنے ہیں ان کے تحت، ایک تو اس میں مدت کا اضافہ ہو گیا 8 سال کا، اور زبان کا ٹیسٹ، سماجی علوم کا ٹیسٹ، آمدنی کی شرط، اور جو سیکیورٹی چیک ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ درخواستیں کافی زیادہ جو ہے وہ مسترد ہوئی ہیں۔ اور سٹیزن شپ کے حوالے سے جو مزید اپ ڈیٹس ہیں اور جو ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے، اس کے حوالے سے مزید تفصیلات آپ جو ہے وہ آئندہ آنے والے ولاگ میں دیکھ سکیں گے۔ تو جن لوگوں نے اپلائی کر رکھا ہے یا جنہوں نے کرنا ہے، ان کے لیے اس ولاگ کو دیکھنا مزید جو ہے وہ مفید ہوگا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جناب سویڈن کے انتخابات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں ستمبر میں۔
لیکن اس سے پہلے جو سویڈش سٹیزن بیرون ملک رہتے ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، اور اس وقت تقریباً 2 لاکھ کے قریب سویڈش جو سٹیزن ہیں، شہری ہیں، وہ دنیا بھر میں رہ رہے ہیں، اور ان سے کہا گیا کہ وہ قریبی سویڈش ایمبیسی یا کونسلیٹ ان کے ساتھ رابطہ کریں۔ تقریباً 30% لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں کی کوشش ہے کہ اس دفعہ جو بیرون ملک لوگ ہیں ان کے ووٹ زیادہ کاسٹ ہوں۔ تو اگر آپ سویڈش سٹیزن ہیں، آپ اس ولاگ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ سویڈن سے باہر کسی ملک میں رہ رہے ہیں، تو اپنے کونسلیٹ ایمبیسی سے رابطہ کر کے اپنا ووٹ جو ہے وہ ضرور کاسٹ کریں۔ اگلی خبر جناب ماحولیات کے حوالے سے ہے۔ زمین کے وسائل تقریباً ختم ہو گئے ہیں۔ 30 جولائی کو اس سال کا ارتھ اوور شوٹ ڈے منایا گیا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے اس سال کے 7 مہینوں میں جو جتنے قدرتی وسائل تھے وہ اس سال کے ہم نے یوز کر لیے، یعنی اب باقی جو سال کے مہینے ہیں اس کے لیے ہم کیا کریں گے۔ تو یہ جناب زمین کے جو وسائل ہیں، قدرتی ماحول ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور کہہ رہے ہیں جی کہ اس میں جو ہے اگر ہم نے اپنی توجہ نہ کی تو ہماری آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کا زمین پہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اگلی خبر جناب جو ہے وہ پینشن کے حوالے سے ہے، اور عالمی جو پینشن رینکنگ ہے اس میں سویڈن کی جو ترقی ہے وہ 4 درجے مزید ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہاں جو شفافیت ہے، اعتماد ہے، نظام کی بہتری ہے، تو اس وجہ سے سویڈن کا جو پینشن سسٹم ہے وہ 4 درجے انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ اوپر آ گیا ہے۔ 5ویں خبر یہ ہے کہ ایک ماں نے ایک بچے کو نہانے کے لیے ٹب میں چھوڑا اور پانی اس نے کھلا چھوڑ دیا، اور پانی پھر اتنا بہا کہ وہ جناب عمارت کو شدید نقصان ہوا، اور اس کے بعد جناب جو ہے وہ کیس عدالت میں چلا گیا، اور ماں کو کہا گیا کہ عدالت میں پیش ہو، لیکن وہ پیش نہیں ہوئی۔ عدالت نے اس خاتون کی عدم موجودگی میں اس کو 3 لاکھ کرون کا جرمانہ کر دیا ہے۔ 6ٹھی خبر جو ہے ایک المناک جو ہے وہ یہاں سانحہ ہوا سویڈن کے جو ویسٹ کوسٹ ہے، مغربی ساحل پہ ایک مال بردار جہاز ایک جو تفریحی کشتی ہے اس کے ساتھ ٹکرا گیا، جس کے بعد ایک ماں اور ایک جو بچہ تھا وہ ڈوب گیا۔ ماں کی لاش تو انہوں نے جو ہے وہ تلاش کر لی ہے، اور بچے کی بھی لاش شاید نہیں ملی، اور اس میں جو مال بردار جہاز کا جو کپتان تھا اس کو پولیس نے جو ہے وہ حراست میں لے لیا۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک سانحہ ہوا ہے۔ 7ویں خبر آج کی سویڈن کی ڈائری ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ 13 بار دیر سے کرایہ دیتا رہا، اور اس کے بعد کمپنی کا جو گھر تھا انہوں نے کوشش کی کہ اس شخص کو اپارٹمنٹ سے نکالا جائے، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ اس میں کرایہ دار کی جانب سے بھی ایک غلطی تھی قانون کی، جس کا سہارا جو ہے اس کرایہ دار نے لیا۔ تو یہاں پہ قانون جو ہے وہ صرف مالک مکان کے لیے نہیں ہے، کرایہ دار کے لیے بھی ہے، اور کرایہ دار جو ہے وہ ابھی بھی وہاں پہ ہے۔ 8ویں خبر جو ہے وہ سویڈن کی سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے سوشل ڈیموکریٹ، اس پہ انتہائی دائیں جانب کے جو نازی لوگ ہیں انہوں نے حملہ کر کے پارٹی کے ہیڈ کوارٹر کو آگ لگانے کی کوشش کی، اور پولیس نے جو ہے وہ ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ پارٹی کی رہنما اور سابق وزیر اعظم مگدلینا اندرسن نے اس حملے کو خطرناک نازی کارروائی قرار دیا ہے۔ تو جب یہ سیاسی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں تو سیاسی کشیدگی یا اس قسم کے واقعات بھی آ رہے ہیں، لیکن ان کو قانون بڑی سنجیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور جناب 9ویں خبر یہ ہے کہ ٹیکس سسٹم میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے۔ ہر شخص کو یہاں پہ جو ٹیکس میں جو چھوٹ ملتی تھی 11,000 کرون تک اگر اس نے سفر کیا، اب وہ چلا گیا 15 پہ۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ 4,000 کرون کا بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ ٹیکس واپس ملنے میں نقصان ہوگا۔ تو یہ جناب آپ ان قوانین کو اچھی طرح سے دیکھیں، جب آپ ٹیکس ریٹرن دیں گے تو اس وقت آپ کو اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور آج کی سویڈن کی ڈائری کی 10ویں اور آخری خبر یہ ہے کہ یہاں سویڈن میں جو بچے ہیں ان کو چکن پاکس کی مفت ویکسین اب ملے گی۔ پہلے یہ جو لازمی ویکسین پروگرام تھا، قومی پروگرام، اس میں شامل نہیں تھی، لیکن یہاں اب جو ہیلتھ کے منسٹر ہیں انہوں نے کہا جی کہ 2027 سے بچوں کو جو ہے وہ چکن پاکس کی فری ویکسین ملے گی۔ اس سے والدین کی پریشانی بھی کم ہوگی، بچوں کی صحت بھی بہتر ہوگی، اسکولوں میں حاضری بھی زیادہ ہوگی، اور ماں باپ چھٹی بھی کم کریں گے۔ تو یہ جناب حکومت کا اچھا قدم ہے، فری چکن پاکس کی ویکسین دینا۔ تو آج کی جناب 10 خبروں میں سے آپ بتائیے کہ آپ کو کون سی خبر زیادہ اچھی لگی ہے۔ مجموعی طور پہ سویڈن کی ڈائری پہ اپنے تبصرہ ضرور کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔